آج کل ایک بہت بیانیہ چل رہا ہے اور وہ یہ کہ یہ جو باہر بیٹھے ہیں لوگ وہ یہ سارے کے سارے مسائل کی جڑ ہیں اور اصل فساد وہ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں سب بہت اچھا بہہ رہا ہے، دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، سب کچھ اچھا چل رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے معاملات بھی جو باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ خراب کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی وہ خراب کر رہے ہیں اور کوئی معاملات سیٹ نہیں ہونے دے رہے، آئین شکنی کے ذمہ دار بھی وہ ہیں اور جمہوریت کو بھی وہی کر رہے ہیں اور میڈیا کو بھی جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ بنیادی بات، اصل موضوع کی طرف یہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ ہمارے دوست جو ہیں سارے کے سارے۔ صابر بھائی، عمران خان نے صابر شاکر کی آخری ویڈیو 4 اگست کو سنی ہوگی 2023 میں، اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ کو عمران خان صاحب نے نہیں دیکھا؟ بالکل، کیونکہ 5 کو وہ گرفتار ہو گئے تھے۔ ہاں جی، میری آخری ویڈیو عمران خان نے سنی ہوگی 7 یا 8 مئی 2023 کو، جب آپ کو اغوا کیا گیا، کیونکہ میں اس کے بعد اغوا ہو گیا تھا۔ جب خان صاحب باہر آئے تو میں پھر جبری طور پہ لاپتہ تھا، اور جب میں باہر آیا تو پھر خان صاحب اندر تھے، تو میرا تو اور 3 سال ہو گئے، خان صاحب نے مجھے سنا ہی نہیں۔ بالکل، ہم ان کی رائے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بار بار ایک بیانیہ پاکستان میں پھیلایا جاتا ہے کہ عمران خان کا دماغ خراب کرنے میں یا عمران خان کو کنٹرول کرنے میں سوشل میڈیا کا یا یوٹیوب چینلز کا ان کا ہاتھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے پروگرام کیے عثمان بزدار کے خلاف؟ مجھے تو اپنے یاد بھی ہے کہ میں نے 1.5 درجن پروگرام کیے تھے اور ٹکا کے کیے تھے۔ تو کیا عمران خان نے اس کو تبدیل کر دیا تھا؟ بالکل۔ عمران خان نے جب فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پارٹی میں الیکشن کروائے گا، سب نے مخالفت کی، کیا عمران خان نے اس کو تسلیم کیا؟ عمران خان نے کہا کہ میں اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے جا رہا ہوں، سب نے مخالفت کی، کیا عمران خان نے یہ بات مانی لوگوں کی؟ عمران خان ان چیزوں سے کنٹرول نہیں ہوتا، اور وہ ایک دفعہ نہیں۔ عمران خان نے ایک دن ایک واقعہ سنایا تھا، صابر بھائی آپ کو میں یاد دلاتا ہوں۔ عمران خان سٹیج پہ کھڑے تھے، 2015-16 کی بات ہے یہ۔ عمران خان نے کہا کہ میرا پہلا میچ تھا، پہلی دفعہ میں ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے لاہور کے کرکٹ سٹیڈیم میں، قذافی اسٹیڈیم میں گیا، تو کہتے نہیں میری باری آ گئی۔ خان صاحب نے کہا جی میں نے بلا پہنا، پیڈ شرٹ لگائے اور میں جا رہا تھا کرکٹ کھیلنے کے لیے، بیٹنگ کرنے کے لیے۔ کہتے پورے اسٹیڈیم میں نعرے لگ رہے تھے، لاہور دا شیر، پنجاب دا شیر۔ تو عمران خان صاحب کہتے جی میں بڑا راضی۔ میں نے کہا یار کیا تعریفیں ہو رہی، کمال ہو گیا۔ واہ، خان صاحب پہلی گیند پہ آؤٹ ہو گئے۔ وہ جو 70 گز خان صاحب اندر گئے تھے نا، وہ واپسی پہ 700 گز ہو گیا۔ اب وہی لوگ جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ عمران خان نے خود یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ میں تو وہ باتیں بھی نہیں بتا سکتا جو لوگوں نے میرے ساتھ کی اس وقت۔ تو تب وہ کہتے ہیں میں نے ایک بات انڈرسٹینڈ کر لی تھی کہ میں نے اپنی اوپینین یا اپنے فیصلے لوگوں کی رائے کے مطابق نہیں کرنے۔ لوگوں کی رائے تو ایک بال کے بعد بدل جاتی ہے، ایک چھوٹی سی غلطی یا آپ کے ساتھ کوئی برا ہو گیا تو ساتھ ہی لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے۔ عمران خان ان چیزوں سے کنٹرول نہیں ہوتا صابر بھائی۔ اور یہ آج جو کہتے ہیں نا، اصل بات جس پہ مجھے تکلیف ہے یا مجھے جو بری لگتی ہے بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیاں عمران خان کے اوپر جو ظلم کر رہی ہیں اس کی وجہ سوشل میڈیا یا جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں ان کا جو کہنا ہے اس کی وجہ سے وہ عمران خان کے اوپر اور ان کی بیوی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ اپنے ظلم کو، اپنے جبر کو جسٹیفائی کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے کہ ہم یہ ظلم اور یہ جبر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اب میرا سادہ سوال ہے کہ جو انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ کیا اس وقت کس وجہ سے کیا؟ جو فاطمہ جناح کے ساتھ کیا وہ کس وجہ سے کیا؟ جو لیاقت علی خان کے ساتھ کیا وہ کس وجہ سے کیا؟ جو باچا خان کے ساتھ ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ جو ولی خان کے ساتھ ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ اکبر بگٹی کا کون سا سوشل میڈیا تھا جس کی وجہ سے آپ تنگ آ گئے تھے؟ بینظیر بھٹو کا جو قتل ہوا وہ کون سا سوشل میڈیا تھا جو آپ تنگ آ گئے تھے؟ بھٹو پھانسی پہ چڑھ گیا، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، آپ نے 4 مرتبہ پاکستان پہ مارشل لا لگایا، آپ نے بار بار حکومتیں بنائی اور حکومتیں گرائیں۔ کیا یہ سارا کچھ آپ نے اس لیے کیا کہ سوشل میڈیا آپ کو اکسا رہا تھا؟ دیکھیں انہوں نے ہر دور میں صابر بھائی کوئی نہ کوئی ظلم اور جبر کی کہانی رقم کی ہے، لیکن جب انہوں نے ظلم کیا ہے اس کے جواز کے طور پہ کوئی نہ کوئی کور انہوں نے رکھا۔ کبھی مذہب کا کور رکھ لیا، کبھی قومی مفاد کا کور رکھ لیا، کبھی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا دیا، کبھی جناب یونیفارم کے تقدس اور احترام کا نعرہ لگا دیا، کبھی حب الوطنی کا نعرہ لگا کے ملی نغمے لانچ کر دیے۔ تو کچھ نہ کچھ کور انہوں نے ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، جناب یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ظلم کر رہے ہیں۔ مجھے غصہ ان بے شرموں پہ آتا ہے، بلکہ بے شرم بھی ایک چھوٹا لفظ ہے، میں اس سے زیادہ بڑے لفظ بولتا نہیں ہوں، آن ایئر تو بالکل ہی نہیں بولتا۔
مجھے غصہ ان پہ آتا ہے جو لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاں یار دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کا ظلم اس لیے جسٹیفائڈ ہے, یا اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو عمران خان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, یا عدت والا کیس ہے, یا گھٹیا ترین جو حرکتیں 200 سے اوپر مقدمے کر دیے ہیں, یہ سارا کچھ اس لیے جسٹیفائڈ ہے کہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھ کے یا کوئی بندی لندن میں بیٹھ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہی ہے. بھائی اس سے زیادہ بے شرمی والی بات, اس سے زیادہ گھٹیا بات ہو ہی نہیں سکتی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کالم نگار جو باقاعدہ کالم لکھتے ہیں, میں آپ کو سہیل بڑائی صاحب ہیں, انصار عباسی صاحب ہیں, یار خدا کا نام لیجئے, آپ عمران خان پہ ہونے والے ظلم کو جسٹیفائی کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ فلاں جگہ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی یہ بات کر رہا ہے اس لیے عمران خان پہ ظلم ہو رہا ہے. بھائی عمران خان نے اپنے منہ سے کہا کہ میں عاصم منیر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا. عمران خان نے اپنے منہ سے کہا کہ میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا, مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب رہ جائے گا. بھائی اس نے کہہ دیا, ہم نے رپورٹ کر دیا. اب وہ کہتے ہیں یہ رپورٹ بھی نہ کرو. بھائی کیوں رپورٹ نہ کریں؟ اگر تم رپورٹ نہیں کرتے تو ہم رپورٹ کر رہے ہیں, کرنے دو. یہ ہر دور کے ڈکٹیٹر کے سامنے جھکے, ہر دور کے ڈکٹیٹر کے انہوں نے جوتے پالش کیے, اور آج یہ بیانیہ بھی ان کا زبردست ہو گیا. یہ فرق ہے ان کا بیانیہ. لیکن نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ فارغ کیا تو کیا وہ یوٹیوبرز کی وجہ سے کیا تھا؟ اور بے نظیر کو 2 دفعہ, بے نظیر بھٹو محترمہ کو 2 دفعہ کیا, گیلانی کو, محمد خان جنہیں جو حکومت برطرف ہوئی, گیلانی صاحب گھر گئے, یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یوٹیوبرز کی وجہ سے گئے. ایک بات, دوسری بات ہے آئین جو توڑا گیا اس وقت بھی 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی, وہ ہماری وجہ سے توڑی گئی. یا یہ جو عدلیہ کا کباڑہ کیا وہ یوٹیوبرز کی وجہ سے کیا, یا بیرون ملک جو لوگ موجود بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے کیا. یہ اصل میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور ان کا کوئی بیانیہ بن نہیں پا رہا, اس لیے یہ سارے کا سارا الزام جو ہے وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی کے سر تھوپ دیا جائے. اور نہیں اصل بات پہ ہے نا صابر بھائی, اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی آرمی چیف بنتا ہے اسے سیاہ اور سفید کا مالک بننا ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پورا ملک میں کنٹرول کروں گا. زیادہ تر یہی کرتے ہیں, بہت کم کوئی شاد و نادر آتا ہے جس کو تھوڑی انسانیت ہوتی ہے کہ نہیں یار چلنے دو, پاکستان ایک ملک ہے, ہم سب کا ملک ہے, سویلینز کا بھی اتنا ہی حق ہے تو چلنے دیتے ہیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایکسٹینشن ملنی چاہیے, میری نوکری لمبی چلنی چاہیے, میرے پاس اختیارات سارے کے سارے ہونے چاہیے, حکومت کیسے چلے گی, حکمران کیا کریں گے, کون سی وزارت کس کے پاس ہوگی, یہ فیصلے میں کروں گا. فارن پالیسی کیا ہوگی, داخلی پالیسی کیا ہوگی, دفاعی پالیسی کیا ہوگی, یہ سارے فیصلے میں کروں گا. ملک میں معیشت کیسے چلے گی, ملک میں تعلیم اور ہیلتھ کیسے چلے گی, کاروبار کیسے چلے گا, یہ فیصلے میں کروں گا. زراعت کیسے چلے گی, زراعت کیا. اب جب یہ فیصلوں کے بیچ میں جب پبلک آ جاتی ہے یا سویلینز آ جاتے ہیں تو اس سے تکلیف شروع ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ یوٹیوبر آ گئے یا وطن کے دشمن آ گئے یا غدار وطن آ گئے یا کوئی باہر سے اٹھ کے آ گیا یا کوئی اندر سے اٹھ کے آ گیا, یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے سسٹم پہ ایک ادارے نے قبضہ کیا اور ادارے کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے. صابر بھائی میں سچ آپ کو بتاؤں, وہ بے شمار لوگ اس میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں, وہ ان کا قصور تو نہیں ہے نا, قصور تو ان لوگوں کا جو اپنا مفاد نکالتے ہیں اس میں. صحیح ہے, سب کو گندا کرتے ہیں, مفاد اپنا نکال لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تک کتنے ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں جن کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا, یا کتنے آرمی چیف آئے, ہر وہ آرمی چیف تنقید کا نشانہ بنا ہے جو ڈکٹیٹر بنا. وہ جنرل ایوب, وہ یحییٰ خان, وہ جنرل ضیاء صاحب, وہ جنرل مشرف صاحب, اس کے بعد جنرل باجوہ, اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب. اس کی ریزن یہ ہے کیوں باقی کتنے آرمی چیف گزرے ہیں ان کا کوئی کیوں نہیں ذکر کرتا. جنرل وحید کاکڑ صاحب پہ کوئی تنقید کیوں نہیں کرتا, جنرل راحیل شریف پہ راحیل شریف کو ایکسٹینشن چاہیے تھی لیکن بچ کے نکل گئے. کیوں ان پہ جنرل کیانی نے ایکسٹینشن لی, اس کے باوجود بچ کے نکل گئے. اور اس کے بعد آپ کے جنرل آصف نواز جنجوعہ, ان پہ کوئی تنقید کیوں, کاکڑ صاحب ہیں, جنرل جہانگیر کرامت, ان پہ تنقید کو کیوں نہیں کرتے. اتنے سارے آرمی چیف گئے ہیں, کسی کا آج تک کس کو نام بھی نہیں پتا. اور جنرل قیم عارف تھے, وہ ان سب کے, اور پھر یہ کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو 4 اسٹار جرنیل ہوتے ہیں ان پہ کوئی تنقید کیوں نہیں کرتا. ایئر چیف اتنے گزرے ہیں ان پہ کوئی تنقید کیوں نہیں کرتا. نیول چیف گزرے ہیں ان پہ تنقید کیوں نہیں کرتا. صرف ایک ایڈمرل منصور الحق جو کرپشن میں پکڑا گیا اس پہ ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آئین کو توڑے گا, جو ہائیبرڈ اور ہائیبرڈ پلس نظام قائم کرے گا, جو اپنی ڈومین سے نکلے گا اور جو پارلیمان کو مفلوج کرے گا, میڈیا کو قید کرے گا, عدلیہ کو کرے گا, اس پہ تنقید ہوگی. ابھی دی اکانومسٹ نے مضمون لکھا نا بہت, وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں. جی ہاں, وہ سارے پاکستان میں ہائیبرڈ نظام کو آہستہ آہستہ فوج کے کنٹرول کی طرف جھکا رہے ہیں. وہ سارے کا سارا اس نے کہا کہ جھکا دیا ہے, انہوں نے کہا مونچھوں والا آرمی چیف, اور وہ یہ جھکا دیا ہے پورے سسٹم کو. اکانومسٹ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب
اس نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جتنا بھی اسٹیج تیار کرتے ہیں وہ اپنے لیے تیار کرتے ہیں. ایران امریکہ مذاکرات کے پس منظر میں انہوں نے لکھا نا, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں اپنے لیے, اور کہ کوئی نہ کوئی ایسی اپنی ضرورت بنے. اور ایک اور بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ جو ملٹری ہے نا جی, ہمارے ملٹری لیڈرشپ آتی ہے, ہمارے جرنیل جو آتے ہیں آرمی چیف بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو پرانی عادت ہے کہ جی عالمی شطرنج یا عالمی ضرورت بنا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عالمی ضرورت بنے گی, یہ جو خواہش ہے. ہمارا ہر آرمی چیف کوشش کرتا ہے کہ وہ امریکہ کی ضرورت, عالمی کیا امریکہ کی ضرورت بنے. امریکہ کی ضرورت. ضیاء الحق نے پوری کوشش کی امریکہ کی ضرورت بن جائے. جنرل مشرف کا جیک پاٹ لگ گیا 9/11 کے بعد, وہ امریکہ کی ضرورت بن گئے. اس سے پہلے جو ہے وہ یحییٰ اور ایوب خان, انہوں نے پورا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف رکھا. پھر ابھی آپ جنرل باجوہ کو دیکھیں تو انہوں نے رجیم چینج آپریشن کو آپ لے لیں یا باقی چیزوں کو لے لیں, وہ آپ جنرل باجوہ کا جھکاؤ بھی. وہ جنرل عاصم منیر پوری طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ کی ضرورت بنے, اور امریکی صدر یہ بار بار کہتا ہے میرا فیوریٹ فیلڈ مارشل ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر ہم کمپیئر کریں نا جنرل ایوب خان صاحب, جنرل ضیاء صاحب, جنرل مشرف صاحب, یحییٰ خان, اور ان کو اگر کمپیئر کریں ہم جنرل عاصم منیر صاحب سے, وہ ان کی کہیں زیادہ ضرورت تھی امریکہ کو. امریکہ کو اس وقت کہیں زیادہ ضرورت. آخری ہمارے سے پرویز, لیکن بعد میں وہ کیا بنے, ٹیشو پیپر. اس کے بعد کیا ہوا, یہ آپ وہ سارے تاریخ میں ٹیشو پیپر ہیں اور کچھ نہیں. اور ابھی تک عاصم منیر صاحب کی امریکہ کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت. جس دن ان کو اپنے اتحادی واپس مل جائیں گے چیزیں ان کی ٹھیک ہو جائیں گی. ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جناب عاصم منیر صاحب کو خاص طور پہ کہ جناب آپ زیادہ دور نہ جائیں, بلکہ قریب ترین پرویز مشرف صاحب کا. سر یہ پرویز مشرف صاحب کا طوطی بولتا تھا ہاں جی امریکن ایوانوں میں. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے بہت نچلے لیول کے لوگوں سے پیغام بھجوانا شروع کر دیا, اور ڈائریکٹ پیغام یہ تھا کہ آپ الیکشن کے اندر یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے, اور یہ والے معاملات میں یہ لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ انگلی بھی نہیں لگائیں گے, اور ان چیزوں میں یہ رسپانسبلٹیز آپ کی ہوں گی. تو جتنا بد مزہ بعد میں جنرل پرویز مشرف صاحب ہوئے, آپ تو ان واقعات کے اس کو کور کر رہے تھے, آپ تو گواہ ہیں ان چیزوں کے. تو اس لیے یہ ایک وہ اکانومسٹ کا جو مضمون ہے وہ بالکل ایگزیکٹ, وہ پوری کی پوری پاکستان کی ریلیونسی بنی ہے. عاصم منیر کی ضرورت امریکہ کی بنے, لیکن وہ لیول نہیں ہے, وہ لیول ابھی تک نہیں ہے. کیونکہ یہ تھا اگر ٹرافی مل جاتی, ایران کی ٹرافی اگر ان کو مل جاتی, یا تو یورینیم اٹھا کے بکسا پورا ٹرمپ کے حوالے کر کے آ جائیں. اور پھر اگلی بات ہے, ایک اور بحث شروع ہو گئی ہے, اور یہ بھی عالمی ذرائع ابلاغ میں. وہ کہتے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کس نے یہ کہا کہ جناب آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کس نے یہ کہا کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنی ٹیم بھیج دیں, اور یہاں پہ مذاکرات کے لیے اسٹیج تیار کیا گیا. کیونکہ ایران کو تو پتہ ہی نہیں تھا, اور 2 ہفتے تو پاکستان بند رکھا. ان کے 6 جہاز آ گئے, ان کے لاجسٹکس آ گئیں, ان کی سیکورٹی کے لوگ آ گئے, اور ریڈ زون میں جوائنٹ سیکورٹی آ گئی. 2 5 اسٹار ہوٹل آپ نے بند کر دیے, مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں کر لیے. عالمی میڈیا آ گیا. کس نے یہ کہا تھا, اب اس پہ بات ہو رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کا پتہ کروائیں جس نے یہ مس لیڈ کیا اور مس گائیڈ کیا. اب نا ایران سے ان کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کی, وہاں سے کچھ اسٹیٹمنٹ بھی آنا شروع ہو گئے, اور وہ اعتراض بھی کرنا شروع ہو گئے کہ پاکستان ثالثی تو کر رہا ہے لیکن ہمیں کچھ اعتراضات ہیں. ان کی ایک پارلیمنٹیرین ہے اور ان کے ترجمان ہیں جو ڈیفنس کمیٹیز اور یہ وہ ساری ان کی بڑی اہم جگہوں سے انہوں نے وہ ترجمانی کرتے ہیں. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, انگریزی میں انہوں نے لکھا. صابر بھائی میں نے یہ ویلاگ میں ذکر بھی کیا, ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھ کے بھی سنایا. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ثالث کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں پرابلم ہو رہی ہے اس میں, کیونکہ پاکستان کسی جگہ پہ بھی امریکہ کی ہوئی وعدہ خلافی کا ذکر نہیں کرتا. وہ کہہ رہے ہیں جھکاؤ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان کا امریکہ کی طرف ہے, اور جب بھی امریکہ کوئی کمٹمنٹ دیتا ہے بعد میں وہ اس کمٹمنٹ سے مکر جاتا ہے. یعنی جنگ بندی امریکہ کے کہنے پہ ہوئی, اور جن چیزوں کی بنیاد پہ ہوئی امریکہ ان سے مکر گیا. اب بطور ثالث پاکستان کو کہنا چاہیے جناب کہ یہ 2 فریقین کی میں ثالثی کر رہا تھا, یہاں پہ اس فریق نے یہ کام کیا ہے, لیکن پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ پاکستان کسی بھی لمحے امریکہ اگر وعدے کرتا ہے 10 اور 10 کے 10 توڑ دیتا ہے, اور امریکہ کے مقابلے میں ایران 5 وعدے کرتا ہے اور 5 میں سے 1 توڑ دیتا ہے, تو میں آپ کو ایک کامن سینس کی بات بتاؤں کہ پاکستان امریکہ کے ایک وعدہ خلافی کے اوپر بھی کبھی آواز نہیں اٹھائے گا. جبکہ اگر امریکہ نے کہہ دیا تو ایران کی ایک وعدہ خلافی کو پاکستان جو ہے وہ بڑا بڑھا چڑھا کے اس کو اٹھائے گا. یہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو,
یہ پاکستان کی مجبوری بھی ہے, پاکستان یہاں پہ پھنسا ہوا بھی ہے, لیکن اب ایران کی طرف سے بھی اس قسم کے چھوٹے چھوٹے بیانات وہ آنا شروع ہو گئے. اس کی وجہ نا دیکھیں, امریکہ جو ہے نا, امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی خارجہ پالیسی اتنی رتھلیس ہے, اتنی رتھلیس ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ زیاد صاحب کو انہوں نے, میں صرف پاکستان کی بات, باقی عالمی سطح پہ بھی لے لیں, کہ وہ تمام حکمران جو بالکل ان کے بغل بچہ بن کے رہے, بالکل سبارڈینیٹ بن کے رہے, لیکن جیسے ہی ان کی ضرورت ختم ہوئی, استعمال ختم ہوا, اس کے بعد انہوں نے اٹھا کے وہ دور پھینکا.